من وہ غذا ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو درختوں پر اترتی ہے، جیسے شہد ہوتا ہے کہ لوگ اس کو درختوں پر پاتے ہیں اور اس کو درختوں سے بہت نرمی اور آسانی سے توڑ لیتے ہیں. تو من اس لیے رکھا گیا کہ اس میں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. پھر یہ کہ کھمبی بھی من کی قسم میں سے ہے. ٹھیک ہے، کھمبی ٹرفل، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے زمین سے نکالتا ہے اور یہ مشقت کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے. نہ اس کو پانی لگانا پڑتا ہے، نہ ہی اس کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے. تو عربوں میں عام طور پر کھمبی کو الفجع کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے الکمأ، دوسری ہے عساقل، اور تیسری ہے بنات اوبر. اور ان تینوں قسموں کا ذائقہ اور لذت مختلف ہوتی ہے، اور زمین کے حساب سے بھی اس کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں. اور زمین میں ان کی جڑیں موجود ہوتی ہیں، اگر انہیں جڑ سے کاٹ دیا جائے تو دوبارہ نہیں اگتی، اگر جڑ باقی رہے تو دوبارہ پھر اس میں سے نکل آتی ہے. تو بہرحال یہاں پر کھمبی کا بیان ہے، اور اس کا عرق آنکھوں میں ڈالنا شفا اور نظر تیز کرنے کا باعث ہوتا ہے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن عبد الملک سمعت عمرو بن حریث قال سمعت سعید بن زید قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کھمبی من کی قسم میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے. قال شعبۃ واخبرنی الحکم بن عتیبۃ عن الحسن العرنی عن عمرو بن حریث عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دوسری روایت بیان ہوئی ہے. قال شعبۃ لما حدثنی به الحکم لم انکرہ. شعبہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے یہ حدیث حکم نے بیان کی تو میں نے اس کا انکار نہیں کیا. من حدیث عبد الملک، یہ کچھ سند سے متعلق چیزیں ہیں. کھمبی سے متعلق اس حدیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ من کی قسم ہے، اور پھر یہاں پر ماؤہا شفا کی بات کی گئی کہ کھمبی کے پانی میں شفا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے پانی سے مراد بارش کا وہ پانی ہے جو اس کے اوپر برستا ہے، کیونکہ یہ بارش کے ساتھ اگتی ہے. لیکن یہ معنی اتنا قریب نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کھمبی کے اندر جو پانی ہوتا ہے، ویجیٹیبل ایک طرح سے، تو اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ شفا کا باعث ہے، اور لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اور اس کا پانی نکالنے کے لیے اگر اس کو تھوڑا سا آگ پر نرم کر لیا جائے تو پھر اس میں سے وہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نچوڑا جاتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ کھمبی اکثر اس وقت فائدہ پہنچاتی ہے جب درد کا سبب آنکھ میں پانی کا بڑھ جانا ہو، تو یہ کھمبی کا پانی آنکھ کو خشک کر دیتا ہے اور آنکھ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتی ہے. اور اب پانی نکالنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی اب تو کئی طرح کی مشینیں نکل آئی ہیں جس میں پانی نکالنا آسان ہو جاتا ہے. اطباء یہ کہتے ہیں کہ کبھی اس کو سیدھا پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے، یعنی جو نکلا وہی ڈراپ ڈال دیا، یا پھر اس کو کسی اور دوا میں مکس کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے. جیسے اسمت سرمے میں کھمبی کا پانی ملا کر اگر اس کو رگڑا جائے اور پھر اس کا سرما بنایا جائے. کبھی آپ نے سرمے کی ڈلی دیکھی ہے؟ پتھر کی ٹکڑی کی طرح ہوتی ہے. را سرما دیکھا ہے کبھی؟ مجھے یاد ہے ہماری نانی را سرما لے کر آتی تھی، کیونکہ ان کو بازار میں ملنے والے سرمے پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرما یا کچھ اور ہے. تو پھر اس کو لا کر وہ زمزم میں بھگو دیتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک خاص قسم کا پیالہ ہوتا تھا، اس میں وہ پھر وہ رگڑتی تھی، اس کو تو خود تیار کرتی تھی. تو بہرحال اگر سرمے کو کھمبی کے پانی میں اس طرح رگڑ لیا جائے تو پھر ڈبل فائدہ ہو جائے. اسمت کا بھی فائدہ اور اس کے بعد پانی جو کھمبی کا ہے وہ بھی، دونوں مل کے آنکھوں کے علاج کے لیے بہترین ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 3 یا 5 7 کھمبیاں لی، پھر ان کا پانی نچوڑ کر شیشے میں محفوظ کر لیا. میری ایک لونڈی کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو میں نے اس کو استعمال کیا تو وہ صحت یاب ہو گئی.
تو بہرحال جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم وحی کے ذریعے حاصل ہوا تھا کہ اس میں شفا ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. تجربہ اور مشاہدہ بھی بتاتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم میں سے ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. جی Ustaza, truffle is very expensive. It's an exotic kind of a vegetation, you can say, where people, in certain parts of the world, they actually train dogs so that they can sniff the most expensive kind of a truffle and extract it gently from the ground without taking away the roots. Also, there was an Egyptian ophthalmologist by the name of Al-Zaghaul. He was Muslim. When he came across this hadith, he ran experiments in his lab and was actually able to find out that this the fungi which comes in the form of truffle, when it is used regarding eye diseases, even blindness in certain cases, they were cured. So, alhamdulillah, Islam has contributed a lot towards the growth of medical sciences. جزاک اللہ. اچھا، اگر دیکھا جائے تو اس کی شکل بھی آنکھ کے ڈیلے کی طرح ہی ایک طرح سے بن جاتی ہے. جی یہ میرا خیال ڈیزرٹ میں اگتا ہے، یہ نہیں مجھے پتا کہ یہاں ملتا ہے کہ نہیں. امپورٹ تو ہر چیز ہوتی ہے، بازار میں ملتا ہے نا. تو کسی نے یہ کیا کہ اس سرمے کو ڈالا اور اس کے میگنیٹ کیا، تو اس کے بیچ میں ذرے اس کے تھے لوہے کے. جی تو کہہ رہی تھی کہ اور وہ نام یہی عصمت سرما کا، جیسے بہت بیچتے ہیں نا، بسوں میں بھی چڑھ جائے تو کہتے ہیں لے 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 لے، تو پھر ڈر لگتا اس سے. اور یہ جو آپ نے یہ کہا اسکوائر، یہ کیوب سی کہاں سے بنا؟ سعودی عرب سے ملتی. وہاں اگر آپ دیکھیں نا وہ جو پنساری کی دکانیں ٹائپ ہوتی ہیں، ان میں ڈفرینٹ قسم کی بوٹیاں اور کئی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں.